اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کلاس آن کر کے دورے پہ چلی گئی، میں نے کہا ایک راؤنڈ لگا کے آتی ہوں۔ اچھا، لوگ نہیں آئے تھے نا، تو ابھی بھی کم ہے اسٹوڈنٹ، 10 آئے ہیں ابھی تک۔ کیا مسئلہ ہے؟ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، رمضان کی تیاریوں میں ہے؟ اچھا جناب، شروع کرتے ہیں۔ جو بھی موجود ہے اور سب اپنے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو کرے گا وہ بھرے گا، صحیح ہے، اچھا ہو جائے گا اس کا ٹیسٹ بھی، پھر سب کچھ انشاءاللہ۔ شیئر کر دیا ہے میں نے، ہم پڑھتے ہیں اور ہم تھوڑا سا پیچھے سے ریوائز کر کے۔ اچھا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں سائمہ؟ ذرا آئیں بتائیں کون سا ٹاپک ہم نے شروع کیا ہے، ذرا سا ریویو کر لیتے ہیں، اگر ہے ٹائم آپ کے پاس، نہیں تو میں ہی کروا دوں۔ جی باجی، اس میں موصولہ پڑھا تھا ہم نے، اور ہم اصل میں معرفہ کی اقسام پڑھ رہے تھے نا۔ جی جی تو معرفہ اور نکرہ جو ہوتے ہیں وہ وسعت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور اس کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ معرفہ اور نکرہ۔ نکرہ جو ہوتا ہے وہ تو تنوین والا اسم ہے، معرفہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ جو ہے وہ مطلب کسی خاص شخص، چیز، جگہ کا نام جو ہے۔ ہاں، اس کی اقسام ہے نا، کتنی اقسام آپ بتائی تھی؟ 7 اقسام بتائی ہیں آپ نے۔ 7 آسمان ہے، 7 اقسام ہے، ایسے نہیں ٹھیک ہے، یاد ہوگا۔ 7 ہاں یہ آسمان، 7 اقسام، ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک 7ویں ہے۔ نہیں پڑھائی میں نے، صرف آپ نے کہا تھا کہ انٹروڈکشن کرانا، تو میں نے کرا دیا تھا، مداخل المعرفہ کا، ٹھیک ہے؟ وہ جب ہم مرکب اضافی پڑھیں گے زیادہ سمجھ آئے گا۔ اس سے پہلے والی 6 ہیں، ٹھیک 6 ہے، میں سے بھی 4 جو ہیں وہ مبتدا بن کے، ابھی مبتدا بھی آپ نے نہیں پڑھا تو ان کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مبتدا بھی ہم نے نہیں پڑھا، تو باقی 6 جو ہیں ان میں سب سے پہلے ہم نے علم پڑھا، دوسرے نمبر پہ کیا پڑھا؟ علم کیا ہوتا ہے؟ خاص نام ہوتا ہے نا، نام۔ پراپر جی ناؤن جو ہوتا ہے، جیسے پراپر ناؤن وہ کسی انسان کا بھی ہو سکتا ہے، شخص، چیز، جگہ، سب کا ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہم نے جو چیز پڑھی تھی معرفہ کی اقسام میں، وہ کیا پڑھی تھی؟ اسم معرف معرف باللام۔ ہاں، بالنام، معرف باللام اسم، یہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ نکرہ ہی ہوتا ہے، نام اس کو، تعریف والا اسم۔ ہاں، اس کو الف لام کا زیور پہناتے ہیں اور اس کو معرفہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی نکرہ کو جب الف لام اس کے کانوں میں ڈالتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، صحیح ہے؟ ویسے وہ نکرہ ہوتا ہے۔ اچھا، اسم اشارہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ جی، 2 طرح کے اشارہ، قریب اور بعید دونوں ہوتے ہیں۔ 2 طرح کے پڑھے تھے، قریب اور بعید، ٹھیک ہے؟ ہم 2 جی آنکھوں والے جو ہیں وہ قریب کے ہیں، اور کا والے جو آخر میں کا آتی ہے وہ دور کے ہیں۔ واحد بھی ہوتے ہیں، مثنیٰ بھی ہوتے ہیں، جمع بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی پروناؤنز ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح باقی ضمائر ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی پروناؤنز ہی ہوتے ہیں، ان کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ اور اسم موصول کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی پڑھا تھا ہم نے، جی، یہ وہ اسم ہوتے ہیں جو اپنے سے بعد والے آنے والے جملے، کے ساتھ مطلب مل 2 کر، جملوں کو بلاتے ہیں۔ جی، وصل سے ہیں۔ وصل سے نا، مل کے بنتے ہیں۔ اس موصول کبھی اکیلا بھی کچھ نہیں بنتا جملے میں، ٹھیک ہے؟ آگے آپ اس کا صلہ ہوتا ہے، اس سے مل کے وہ بنتا ہے کچھ، اور کیا بنتا ہے؟ وہ پیچھے والے کے لیے کچھ بن رہا ہوتا ہے، جو پیچھے آ رہا ہوتا ہے۔ مبتدا آ رہا ہے تو خبر، اس طرح سے اس کا فعل آ رہا ہے تو فاعل مفعول۔ اوکے، اچھا، تو اس کے بعد آپ کا کیا ہے؟ اسم ضمائر جو آج ہم نے پڑھنے۔ تو اسم موصول بھی جو ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں، مذکر بھی ہوتے ہیں، مؤنث بھی ہوتے ہیں، اور واحد بھی ہوتے ہیں، مثنیٰ بھی ہوتے ہیں، جمع، کیونکہ یہ پروناؤن ہے نا۔ تو جس طرح ٹھیک ہے۔ ضمیر جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے، ضمائر 3 طرح کے ہوتے ہیں، جس طرح اسم 3 طرح کے ہوتے ہیں، اسی طرح پروناؤن، سارے پروناؤن بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی جگہ استعمال ہوتے ہیں نا۔ اسم مرفوع بھی استعمال ہوتا ہے، منصوب بھی استعمال ہوتا ہے، مجرور بھی استعمال ہوتا ہے نا؟ مجزوم تو نہیں استعمال ہوتا نا، جی اسم کبھی مجزوم نہیں ہوتا۔ تو اسم کا اعراب 3 طرح کا ہی ہوتا ہے، رفع ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے، یا جر ہوتا ہے، آخر میں اس کی یہ حرکات آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر وہ حرف سے بھی اعراب آ سکتا ہے، اونا ساؤنڈ سے، اینا ساؤنڈ سے، وہ بھی ہم نے پڑھا، تو بہرحال وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ مجزوم جو ہے وہ فیل ہو سکتے ہیں۔ مجزوم فعل ہوتا ہے، اسم کبھی مجزوم نہیں ہوتا، اور فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا، مجرور نہیں ہوتا، جی یہ ٹھیک ہے۔ پکا کر لیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ پکا کرنے والی ہیں، پھر فعل پہ اگر زیر نظر آئے گی نا
तो फिर आप सोचेंगे ना कि अच्छा जेर क्यों आ रही है, फेल पे तो जेर नहीं आती है। जी जी तो ये बिल्कुल। वजह होती है, फिर आप उसकी वजह भी ढूंढेंगे क्यों जेर आई है भाई। जब पता ही नहीं है तो क्या करना है आपने, फिर कुछ नहीं करना। तो मैं ये बता रही थी कि इसम मौसूल ये प्रोनाउंस हैं, ठीक है, ये तीनों प्रोनाउंस हैं, 3 तरह के प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अब ये सारे नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, नाउन 3 तरह से इस्तेमाल होता है, तो ये तीनों जो है 3 तरह से इस्तेमाल होते हैं। ज़माइर मरफू भी होते हैं, मंसूब भी होते हैं, मजरूर भी होते हैं, ठीक है। इसम मौसूल भी 3 तरह से आता है, मरफू भी आता है, मंसूब भी आता है, और मजरूर भी आते हैं, और इस तरह से इसम इशारा भी इसी तरह से। ये अलग बात है कि सारे मबनी होते हैं उनके ऊपर कुछ नजर नहीं आता हमें। जेर जबर पेश तो इसम पे ही नजर आती है ना। जी ये तो सारे मबनी होते हैं, ज़माइर भी मबनी होते हैं, मौसूल भी मबनी होते हैं, और इशारा भी मबनी होते हैं, ऐसे ही है ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो फिर नहीं पता चलता। तो इसी तरीके से इल्ला उनकी मुसन्ना की कोई हालत हो तो उसमें फिर आप पहचान सकते हैं कि ये नस्बी है और ये जरी है, वरना तो वो मबनी होते हैं। इशारा भी वाहिद के इशारे और जमा के इशारे जो होते हैं, कहीं दूर के हों करीब के हों, मबनी होते हैं। मिडल वाले जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, हाजानी हाजैनी और जालिका का, तानी का और तईनी का, वो हो जाते हैं इशारे। मौसूल में इसी बाकी ये तरह मबनी अल्लाह। क्या था? मबनी वो इसम जहन से होता निकल है, गया। हाँ, मबनी वो इसम होता है जिसके पास एक ही लिबास होता है, वो हर जगह एक ही लिबास में जा रहा है, बहुत ही गरीब किस्म का है। इन जैसे आप देखें जानवर होते हैं ना, उनका एक ही लिबास होता है, एक ही खाल होती है, चेंज नहीं करते ना। इसी तरह क्या है, आपके परिंदे हैं जो अल्लाह ने दे दिया, उस पे शाकिर और साबिर। इंसान जो है उसकी अलमारियां भरी होती हैं, वो हर यानी जगह उसको, जहाँ देते हैं। हाँ, यानी बाजी फिक्स्ड। बज़ाहिर उसका ना इराब नहीं बदला हुआ नजर आता। इन शॉर्ट आप ये समझें कि उसके पास एक ही ड्रेस है, उसी ड्रेस में वो मरफू भी होता है, उसी में मंसूब भी होता है, उसी में मजरूर भी होता है। जिस महफिल बस में इसकी जाएगा मिसाल कोई एक बता दें तो। मसलन हाजा, उलाइका, पिछली दफा पढ़ाया तो था। जैसे दालिका हाँ, है तो काफ के ऊपर हमेशा जबर ही होगी, कभी जेर पेश नहीं होगी। हाँ, वो जो हम्म। होती है उनकी जो अपनी हरकत, जो एक लिबास उनका होता है ना, मसलन हाजी ही, तो वो हाजी ही रहेगा। अब ये नहीं इसका मतलब कि हाजी मजरूर है, ऐसा नहीं है। वो मरफू भी है, वो मंसूब भी है, वो मजरूर भी है, वो तीनों हालतों में, कि उसकी शक्ल तीनों हालतों में एक ही है ना। समझ आ रही है। और ये हाजा भी इसी तरह से, उलाई हा उलाई भी देखें, चाहे मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो मुन्नस के लिए, तो ये हा उलाई रहता है। ये जब आप इसके इस्तेमाल देखेंगे ना जुमलों में, तो फिर आपको पता लगेगा अच्छा ये मजरूर हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जेर इस बात की अलामत नहीं है कि ये मजरूर हो रहा है, वो तो उसके उसका लिबास ही ऐसा है। ठीक सम, बात है, बिल्कुल, हाँ, समझ जज़ाकल्लाह आई खैर। है बात। तो जो जी उसका जी एक बिल्कुल। फिक्स, जालिका का जालिका ही है, हाजी ही का हाजी, हाजा का हाजा ही है, तो वो जैसे हैं वैसे ही हैं। तो फिर वो मरफू हो, मंसूब हो, मजरूर हो, वो आपने पहचानना है, वो आपका काम है कि यहाँ पे ये मरफू हो रहा है या मंसूब हो रहा है। फिर वो जिस जगह पे आता है ना, जिस जगह पे आ रहा होता है, कि आप देखते हैं ये किस जगह पे आ रहा है, मुब्तदा की जगह पे आ रहा है, ठीक है। ज़ाहिर इशारा होंगे तो मुब्तदा की जगह पे ही आएंगे। तो फिर आप कहेंगे अच्छा भाई मुब्तदा की जगह पे आया था, मुब्तदा वो हम पढ़ेंगे, वो मरफू होता है तो ये भी मरफू होगा। अगर मफूल की जगह पे आ रहा है तो फिर ज़ाहिर मफूल बनेगा, फाइल होगा। तो ये जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना, तो 2 तरह के अस्मा होते हैं। एक होते हैं यानी अस्मा का एराब के लिहाज से इसम की 2 किस्में होती हैं, एक होता है मौरब और एक होता है मबनी। मौरब क्या होता है, जिसका जिसका एराब बदलता रहता है। मबनी वो होता है जिसका लिबास फिक्स्ड होता है, जिसका एक ही है, जो शक्ल है वही है, ठीक है। मबनी का मतलब होता है बुनियाद, बिना से बना हुआ है ना, बुनियाद से बना हुआ है, वो फिक्स्ड होती है। आप जब घर बनाते हैं तो बुनियाद को कितना मजबूत करते हैं ना, इमारत गिर जाती है लेकिन वो नहीं गिरता। तो ये उसी से बना हुआ है। बना यबनी और मबनी इस्मुल फाइल है। मौरब क्या है, ये आपका जिसका इराब बदलता रहता है, मौरब, जिसका इराब बदल दिया गया हो। तो वो फिर मौरब भी जो होते हैं वो 2 तरह के होंगे, मबनी तो एक ही तरह के होते हैं, मौरब जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। मौरब वो होता है जिसका इराब बदलता है, चाहे वो 3 शक्लें बदली करे, चाहे वो 2 शक्लें बदली करे, बदल तो रहा है ना।
جی ایک ہی تو نہیں ہے نا، ہاضا 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 ہی تو نہیں ہے نا. مریم و مریمہ مریمہ یہ بھی مورب ہے. حامدن 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 3 شکلیں بدلتی، یہ بھی مورب ہے. تو پھر اس کی مورب کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک ہو جاتا ہے منصرف اور ایک غیر منصرف. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو لکھ لیں. جیسے ہی آپ کو آگے سمجھ آئے گی تو پھر آپ کے پاس یہ نوٹ ہوگا. منصرف وہ ہوتا ہے، اس کی مثال لکھ لیں، جو 3 شکلیں بدلی کرتا ہے. 3 طرح کی ڈریس جان جاتا ہے ویسے ہی ڈریس بدلی کر دیتا ہے. بہت ہی یعنی اس کو کہنا چاہیے کہ 3 دن دن دن، حامد دن حامد دن حامد دن. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے 2 طرح کا اعراب، 2 شکلیں بدلی کرتا ہے غیر منصرف جو ہوتا ہے. جیسے مریم ہے، عورت کا نام ہے، اب یہ 2 ہی شکلیں بدلی کرے گی. ابراہیم کا نام ہے ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ. مریم مریمہ مریم. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا مریم مریمہ اور مریمی، لیکن 2 ہی شکلیں بدلی کر رہے ہیں. تو یہ جو منصرف ہوتا ہے یہ فلی ڈکلائن ہوتا ہے، فلی ڈکلائن یعنی دن 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 پوری طرح گھوم گیا. ٹھیک ہے، اور غیر منصرف جو ہوتا ہے یہ صرف پارشلی 2 شکلیں بدلی. تو کوئی بھی اسم ہوگا تو اس میں یہ دونوں کا یا تو مبنی ہوگا یا مورب ہوگا. مورب ہوگا تو پھر یا منصرف ہوگا 3 شکلیں بدلی کرے گا، اور یہاں پہ غیر منصرف ہوگا تو 2 شکلیں بدلی کرے گا. 2 لباس ہوں گے. اس کے پاس تو ایک ہی لباس ہے، اس کے پاس 3 لباس ہیں، دن دن دن، اور اس کے پاس 2 ہی ہیں، مریمو مریمہ اور دین اگین مریمہ. سمجھ آ گئی؟ اینی کوشچن؟ اچھا ہم آگے جا رہے ہیں، ابھی اس کو لکھ لیں نوٹ کے طور پہ، جب یہ اپنی جگہ پہ جائیں گے تو یہ باتیں سمجھ آئیں گی. ٹھیک. اچھا پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھا یہ مبنی ہے، یہ بھی مبنی ہے، یہ بھی مبنی ہے. یہ جو ہے نا یہ مورب ہے، کیونکہ یہ کم از کم 2 شکلیں تو بدلی کر رہے ہیں نا. زانی کا بھی ہے اور زینی کا بھی ہے، فکس تو نہیں ہے نا. اس کی تو ایک ہی شکل ہے، اس کی بھی ایک ہی شکل ہے، اس کی بھی اس کی. یہ 2 شکلیں مثنیٰ میں جا کے 2 شکلیں ہیں، زانی کا زینی کا تانی کا تینی. اور اس میں بھی آپ کا قریب کا اشارہ جب تھا تو ہازانی ہازینی، کتابینی کتابینی وہی چیز ہے، مسلمتانی مسلمتین ہاتین. تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کوئی ریویژن نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، ایسے ہی آتے ہیں آپ لوگ. تو ایسے گرامر نہیں سیکھی جا سکتی ہے. آپ لوگ کلاس میں آنے سے پہلے کم از کم پچھلا دیکھنا چاہیے، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا. ریکارڈنگ بھی میں ڈالتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں نا. تو ابھی بھی اس وقت میں بہت بزی ہوں، جو میں آپ کو کلاس لینے آئی ہوں نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں کتنی بزی ہوں اس وقت. لیکن میں آئی ہوں آپ کی کلاس لینے. تو صرف آپ ہی بزی نہیں ہوتے، اور جتنی آپ کو مرات دی جاتی ہیں نا اتنے آپ لوگ لیزی 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 ہوتے ہیں. میں نے تو یہی تجربہ کیا ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ کو ٹائٹ ہی رکھنا چاہیے تو صحیح. اچھا اسم موصول کیا ہے یہ ہم نے پڑھا تھا. پھر اس میں بھی آپ کا یہ مبنی ہے، یہ مبنی ہے، یہ مبنی ہے، یہ بھی مبنی ہے. یہ مثنیٰ والا جو ہے یہ 2 شکلیں بدلی کر رہا ہے. تو پھر یہ کیا ہوگا، یہ مبنی ہو گیا، یہ بھی مبنی ہوگا، اور یہ مورب ہوگا. مورب وہ ہوتا ہے چاہے وہ 2 شکلیں بدلی کرے چاہے وہ 3 شکلیں بدلی کرے، وہ مورب ہو جاتا ہے، اس کا اعراب بدلتا ہے. مورب اعراب سے ہے نا، جس کا اعراب بدل دیا گیا اس مفعول ہے یہ. اچھا پھر یہ ہو گیا. اب آپ نے آج ضمائر کی قسمیں پڑھنی ہے، یہ سب ہو گیا، آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ اسم موصول ہوتے ہیں، یہ اکیلے نہیں آتے، ان کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے. جیسے یہاں پہلے بھی ایک جملہ ہے، پہلے مبتدا ہے، پھر اسم موصول ہے، پھر آگے یہ آیا ہے. اب یہ دونوں مل کے اس ہوا مبتدا کی کیا بنیں گے، خبر بنیں گے. تو چونکہ ابھی آپ نے یہ ڈیٹیل پڑھی نہیں، کتاب اسی طرح بنائی گئی ہے، میں کیا کروں. ابھی بھی یہ ضمائر سے پہلے کہہ رہے ہیں اسم ضمیر کی اقسام سے پہلے فاعل اور مفعول کا ٹاپک کیا جائے. تو آپ فاعل اور مفعول پہلے لے آئے نا، پھر یہ ٹاپک لے آئے نہیں. کیا کریں ابھی. تو مجھے ضمائر ہی پڑھانے، آج میں وہی پڑھاؤں گی انشاءاللہ. تو فاعل اسم مفعول ہم بعد میں کریں گے. صحیح ہے. تو پروناؤنس پڑھیں سائمہ. جی اسم ضمیر پروناؤنز. ہم، وہ اسم جو کسی نام کی جگہ بولا جائے تاکہ اس اسم کو بار بار دہرانے کی نوبت نہ آئے. اسم ضمیر کی 4 اقسام ہیں. اچھا پرپس سمجھ میں آیا. ضمیر، ضمیر ہوتی ہے پوشیدہ، ضمیر کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ چیز. اور اسم ضمیر کو ضمیر کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، کیا چھپا ہوتا ہے اس میں ضمیر میں.
یعنی کسی کا نام چھپا ہوتا ہے اس کی کوئی جگہ پہ نام، بولا جاتا ہاں کوئی نام چھپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہے. اللہ کا نام ہوگا یا کسی بندے کا نام ہوگا، کسی عورت کا نام ہوگا، کوئی بھی پیچھے نون ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی طرف ہی ضمیر جائے گی. ضمیر جو ہوتی ہے وہ پیچھے کی طرف لوٹتی ہے. مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ تاکہ نام کو بار بار نہ لانا پڑے. آپ کا نام بار بار لیں گے نا، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، تو برا لگے گا. تو ایک دفعہ فاطمہ کہہ دیتے ہیں، پھر اس کی جگہ ضمیر یوز کرتے جاتے ہیں. اس نے یہ کیا، اس نے کیا، وہ وہاں گئی، اس نے یہ کیا، ٹھیک ہے. تو وہ جو آگے اس نے اور وہ یوز کریں وہ ضمائر ہوتے ہیں. تو عربی میں بھی ایسا ہی ہے، ایک دفعہ نام آ جاتا ہے پھر بار بار دہرانے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ بہت برا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنا نام ایک دفعہ لاتے ہیں، پھر 3 4 دفعہ ضمیریں اس کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہیں، ہوا چیزیں. ہاں اس اسم کی طرف. تو اسم ضمیر کی 4 اقسام بتا رہے ہیں. ابھی 4 جی اقسام پڑھنے سے پہلے آپ کی صرف 2 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے 2 ہاتھ ہیں، ایک رائٹ ہینڈ ہے اور ایک لیفٹ ہینڈ ہے. رائٹ ہینڈ میں آپ کے کتنی ہیں جو وہ جن کو پوٹے کہتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے جو پارٹس بنے ہوئے، کتنے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ میری تو 15 ہے باجی، کچھ لوگوں کے 14 بھی ہوتے ہیں. اٹس اوکے، اٹس اوکے. باقی جی 14 یا 15 ہوں گے نا. 15 ہی ہوتے ہیں جی باجی. جی. ہاں 14 میرے 14 ہیں. ہاں میرے ہسبینڈ کے بھی. جی ہاں بہت سے لوگوں کے 14، میری فیملی میرے خیال کسی کے بھی 15 نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں 3 3 بنے ہوتے ہیں نا. تو کوئی بات نہیں ہے، ضمائر تو 15 ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ان کو 14 اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ریپیٹ ہوتے ہیں نا بیچ میں. 2 ضمائر جو ہوتے ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے تھے، اس کی جگہ ایک ہی لے لیتے ہیں تو وہ 14 بن جاتے ہیں. تو ضمائر ہمارے ابھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ہاتھ میں 14 ہی ہے، ٹھیک ہے نا، 14 ہی ہے، اور 14 ہی پروناؤن ہوتے ہیں. چھوٹی انگلی میں 3، اس سے انگلی کے بعد والی انگلی میں 3، پھر مڈل والی میں 3، پھر چوتھی والی انگلی میں 4، اور پھر انگوٹھے میں 2. انگوٹھے میں 2 ہی ہوتے ہیں. اب کسی کے 3 ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے بھی. آپ 2 بار گن لیں نا، ٹھیک ہے، 2 بار گن لیں، کیونکہ وہ 2 بار آتی ہے تو ہم اس کو کاؤنٹ ایک ہی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ کیا ہے آپ کا پھر 14 بن جاتا ہے، 14 ہو جاتا ہے. تو 14 ضمیریں ہیں، 14 ہی ہاتھ کے اندر ہے. رائٹ ہینڈ میں جو ضمیریں ہیں وہ کون سی والی ہیں؟ وہ ہیں ضمائر مرفوع. اور لیفٹ ہینڈ میں کون سے ہیں؟ ضمائر منصوب. تو یہ 2 طرح کے ضمائر ہیں. اب یہ 2 طرح کے چارٹ ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا. یہ رائٹ ہینڈ والی جو ہے ضمیریں ان کا چارٹ ہے، اور یہاں پر یہ والا چارٹ نمبر 2 ہے، یہ لیفٹ ہینڈ والا ہے. یہ 2 چارٹ آپ کو آنے چاہیے ضمائر کے. یہ آپ سے جو ہے نا، پھر انہی سے یہ آگے جو بھی بننا ہے بنتا ہے. بس آپ کو یہ 2 چارٹ ضمائر کے 2 ہی چارٹ ہیں، 2 ہی ہاتھ ہیں آپ کے. ہر ایک میں دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی کہ یہ کیسے 15 بنتے ہیں. 15 کیسے بنتے ہیں ابھی. تو یہ نحنو جو ہے نا، اس کو مڈل میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مشترک ہے نا، یہ مشترک ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی مشترک ہے، مثنیٰ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی مشترک ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم یا تو یوں کر لیں نحنو، اور پھر اگین نحنو کر لیں، ایک ہی بات ہے نا. یا تو اس کو 2 بار لکھ کے 15 بنا لیں، یا پھر اس کو مڈل میں لکھ کے 14 بنا لیں. صحیح ہے. تو دونوں صورتوں میں ضمائر جو ہے نا یہ مشترک ہے دونوں میں. یہ والا کس میں مشترک ہے؟ تثنیہ بھی اور جمع. انگلش میں بھی آپ دیکھیں جب ہم آئی یوز کرتے ہیں تو لڑکا اور لڑکی دونوں یوز کر رہے ہوتے ہیں نا. لڑکی بھی مؤنث بھی آئی کہتی ہے اور مذکر بھی آئی کہتا ہے، مرد عورت سب آئی یوز کرتے. اور جب 2 لوگ ہوتے ہیں عربی میں، انگلش میں یا اردو میں بھی، تو وہ وی کا لفظ یوز کرتے ہیں. دو والے بھی وی یوز کرتے ہیں، اور جمع والے بھی وی یوز کرتے ہیں، اور مذکر اور مؤنث بھی وی یوز کرتے ہیں، عورت ہو یا مرد ہو وی. تو اس لیے پھر اس کو کیا ہے، اس کو ایک ہی لکھ دیا گیا، کیونکہ سب ایک ہی یوز کر رہے ہیں تو ایک ہی لکھ دیا گیا ہے. اس کو بھی مذکر مؤنث دونوں ایک ہی یوز کر رہے ہیں تو اس کو ایک لکھ دیا گیا. تو اس طریقے سے یہ 14 بن جاتے ہیں. یہ وہی والا مسئلہ ہے نا جو حمزہ اور جو کہتے ہیں نا، کہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے حروف تہجی جو ہیں وہ 28 ہے، کچھ کہتے ہیں 29 ہے. وہی والی بات ہے. تو جی چاہے کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، بات ایک ہی ہے. اور اس کو آپ ابھی دیکھ لیں
کہ یہ ضمیریں ہیں اور یہ ضمیر جو ہے یہ واحد کی ضمیریں ہیں ساری جتنی بھی ہیں، یہ یہاں پہ واحد کے کالم میں آ رہی ہیں، یہ مثنیٰ کے کالم میں آ رہی ہیں اور یہ جمع کے کالم میں آ رہی ہیں۔ کس کو یہ ضمیریں پہلے سے یاد ہیں سائمہ جی کے علاوہ؟ کس کو یاد ہے؟ ہیں بیچ میں لوگ ماشاءاللہ، مجھے پتہ ہے۔ یاسمین آپ کو یاد ہے؟ عظما؟ بڑی پہلے یاد تھی اب اچھا چلیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم سائمہ آپ پڑھ لیں۔ جی باجی مجھے بھی آتی ہے۔ دیکھیں آپ چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور ہوا ہما ہم نیچے کو آئیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تینوں آپ نے نیچے کو پڑھنی ہے، ہوا ہما ہم نیچے نیچے جانا انگلی میں، پھر اگلی انگلی میں آپ نے ہیا ہما ہننا پڑھنی ہے، پھر مڈل والی انگلی میں انتا انتما تم نیچے ہی جانا ہے۔ میں آپ کو ہینڈ بنا ہوا بھی بھیج دوں گی کلاس میں، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ پھر چوتھی انگلی میں آپ نے انتی انتما انتنا، اور جو تھم ہے آپ کا اس میں دو ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، تو انا اور نحنو، انا اور نحنو۔ جس کے تین ہے وہ دو دفعہ نحنو نحنو کر لے، کیا فرق پڑتا ہے سائمہ؟ انا نحنو نحنو کر لے آپ، صحیح ہے؟ تو یہ اس طریقے سے ہے، دو دفعہ نحنو نحنو لکھ لیں یا ایک ہی دفعہ مڈل میں لکھ دیں۔ جب ایک ہی دفعہ لکھیں گے تو مڈل میں لکھیں گے، صحیح ہے؟ اور جب دو دفعہ لکھیں گے تو الگ الگ خانوں میں لکھیں گے، یہاں نحنو ایک آئے گا، یہاں ایک آئے گا۔ تو جس کے 15 ہے وہ اس طرح کر لیں اور جس کے 14 ہیں وہ مڈل میں لکھیں، دونوں آپشن ہے آپ کے پاس۔ تو اب یہ بہت ہی آسان ہے، ہوا ہما ہم، اس کو اس طرح پڑھیں گے، ہوا ہما ہم، ہما ہم، ہیا ہما، یہ چاروں دیکھیں، یہ والی دونوں جو ہے نا یہ سیم ہے، ایک بار ان کو لکھ لیں گے نا تو پھر مشکل نہیں ہوگی، یہ دونوں سیم ہے۔ تثنیہ میں یہ اوپر والی بھی سیم ہے اور یہ والی بھی سیم ہے، صحیح ہے؟ یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے انتما انتما آئے گا، یہاں پہ ہما ہما آئے گا۔ تو پہلے دن کو رٹا لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سمجھ کے رٹا لگانا ہے، ایسے نہیں لگانا، نہ لگے گا اس طرح، سمجھنا ہے، لکھنا ہے اور پھر یاد کرنا ہے، 3 سٹیپ ہے۔ تو باجی سب اس سے کے ساتھ پہلے اگر ہم اس کا ترجمہ بھی اگر یاد رکھیں، ہاں ترجمہ بھی ہو جائے گا، پہلے ان کو یاد کر لیتے ہیں، ترجمے سے بھی جلدی یاد ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ نے قرآن میں تو یہ ساری ضمیریں پڑھی ہوئی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ مجھے بتائیں، جی اتنا پڑھی قرآن ہوئی پڑھتے ہیں، ابھی رمضان بھی آ رہا ہے، غور کریں گے، ہے نا؟ جی تو یہ ضمیریں جو ہے نا یہ اٹیچ ہو کے نہیں آتی، ان کو ڈیٹیچ پروناؤن بھی کہتے ہیں، ڈیٹیچڈ پروناؤن، جیسے ڈیٹیچڈ ہاؤسز ہوتے ہیں نا، ایسے ہی ڈیٹیچڈ پروناؤن بھی ہوتے ہیں۔ ایک غائب ہو گیا، بارہ کوئی بات نہیں، آپ لکھ لیں ڈیٹیچڈ پروناؤن، یہ والے ڈیٹیچڈ ہیں، اور یہ والے کبھی اکیلے نہیں آتے، بیچارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اکیلے آئیں گے تو قرآن میں گم ہو جائیں گے، تو یہ ہمیشہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں، تو ان کو اٹیچڈ پروناؤن، جو بھی ہے اس کو دیکھ لیں، ہمیں کیا لکھ لیں گے، اٹیچڈ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ ہاؤسز ہوتے ہیں، تو یہ بالکل اکیلے استعمال ہوتی ہیں، بالکل اکیلے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل جوڑ کے نہیں آتی اور یہ بالکل جوڑ کے آتی ہیں، یہ کبھی اکیلے نہیں آتی، تو ان کو ڈیٹیچ پروناؤن کہتے ہیں، ان کو اٹیچ، تو ان کے دونوں کے آپ نے یاد کرنے، چھٹیوں میں یہ کام ہے آپ کا، رمضان میں غور و فکر بھی کرنا ہے اور اس کو کرنا بھی ہے۔ تو سائمہ ان کو آپ کو تو آتی ہے نا، ایک دفعہ پڑھ دیں۔ جی باجی، ہوا ہما ہن ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو۔ جیسے بچوں کے آپ کے نام آپ کو یاد ہوتے ہیں، ایسے یاد ہے، ہوا ہما ہم، ٹھیک ہے؟ یہ اوپر والی 6 جو ہے نا یہ 2 آنکھوں والی ہیں، لیکن یہ اسم اشارہ نہیں ہے، ان کو اسم اشارہ نہیں سمجھنا، وہ تو حاضہ حاضے ہی ہیں نا، فرق کریں، یہ اسم غائب اشارہ، ہوتی ہیں۔ ہاں۔ پھر اس کے بعد انتا انتما، ساری کی ساری، جیسے یو 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 یو، ٹھیک ہے، یہ فرسٹ پرسن ہے، یہ نہیں، یہ تھرڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن یہ تھرڈ پرسن ہے، اور یہ والی جو ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے، اور یہ والی جو ہے یہ فرسٹ پرسن ہے۔ اچھا انگلش میں نا الٹا شروع ہوتا ہے، فرسٹ پرسن پہلے آتی ہے، آئی اور وہ سب پہلے آتے ہیں، تھرڈ پرسن آتے، لیکن عربی میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو تھرڈ پرسن کی ضمیریں، یعنی تھرڈ پرسن جو کہ غائب ہوتا ہے، تھرڈ پرسن ہمیشہ غائب ہوتا ہے، جب آپ تھرڈ پرسن کی بات کرتی ہیں تو وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، وہ غائب ہوتا ہے، جو بھی آپ کے سامنے نہیں ہے وہ غائب ہے. وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، وہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، وہ دو بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ زیادہ بھی، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح عورت بھی ایک ہو سکتی ہے، دو عورتیں اور دو سے زیادہ یہ تو عورتیں. میری کتاب سے پڑھ دی گرامر ادی. بولیے، دوبارہ بولیے، کیا بول دی؟ مجھ سے بات کر رہے تھے عبداللہ؟ کون ہے عبداللہ؟ اپنے نام سے آیا کریں پلیز. اچھا، اب یہاں پہ سیکنڈ پرسن میں کیا ہوگا؟ انتا، یو، انتما. ٹھیک ہے، اس کا مثنیٰ ہو گیا، انتم جمع ہو گئی، انتی، انتما، انتن. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کا کیا ہے؟ متکلم کی دو ہی ضمیریں، انا اور نحن. یہ دو ہی ہیں، اور یہ جو ہے مذکر اور مؤنث کے الگ الگ ہیں. یہ مذکر اور مؤنث سب کے لیے یوز ہوتی ہیں، اور یہ دو ہی ہیں بس. تو اس طرح یہ 14 پروناؤنز بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ ان کو دیکھنا ہے. تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. اس کو تھوڑا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. صحیح ہے؟ تو یہ ہیں، اور پھر باقی یہ والی ہیں چھوٹی والی. جب وہ یاد ہو جائیں تو پھر ان کو بھی دیکھ لیں. یہ بھی دیکھیں سیم ہی ہیں، غائب کی دونوں سیم ہے اور مخاطب کی دونوں سیم ہے. باقی یہ جو ہے، ہو ہے، ہما ہے، ہم ہے، اس میں اور اس میں کچھ مشترک بھی ہیں. یہ چار والی ضمیریں مشترک ہیں دونوں خانوں میں. یہ دیکھیں، آپ کو یہاں بھی ملے گی، یہ چاروں یہاں بھی ملیں گی اور وہاں بھی ملیں گی. یہ سیکنڈ ہینڈ پہ جو پروناؤنز آتے ہیں وہ ہیں جن کو اٹیچڈ پروناؤن کہتے ہیں، جو ہمیشہ جوڑ کے آتے ہیں، اکیلے نہیں آتے. ابھی ہم سبق بھی پڑھیں گے پھر آپ کو وہاں سے بھی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، کہ ابھی تو میں اس سے زبانی بتا رہی ہوں. تو یہ دو آپ نے بس بیسیکلی یاد کرنے ہیں، اور کوئی مشکل نہیں. یہ اٹیچ پروناؤن اور وہ اوپر والے ڈیٹیچڈ ہیں، وہ اکیلے آتے ہیں اور یہ جوڑ کے آتے ہیں. اب کون سی زبان میں بتایا جائے یہ نہیں پتا. چلیے بھائی، ضمیر، مرفوع، متصل. اوپر کیا پڑھا ہے ہم نے؟ اچھا، دو طرح کی ضمائر آپ نے پڑھنے ہیں بس. ابھی تک ہم دو ہی طرح کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہم ایک سیکنڈ، یہاں پر کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ ضمیر مرفوع اور ضمیر منصوب دو طرح کے پڑھیں گے نا. تو یہاں سے پڑھیں سائمہ آپ، ضمیر مرفوع منفصل. یہ پہلا والا چارٹ جو ہے، نمبر 1. اوکے، اس سے مراد وہ ضمیر ہے جو حالت رفع کو ظاہر کرے اور فعل سے الگ استعمال ہو اور ایک مستقل کلمہ کی حیثیت سے اپنا وجود رکھے. ٹھیک ہے، تو اور یہ کون سے ہیں؟ یہ والے ضمائر ہیں. ضمائر مرفوع منفصل کا مطلب ہے، منفصل کا مطلب ہوتا ہے فاصلے پر، کسی کے ساتھ جوڑ کے نہیں آتے. جو گھر فاصلے پہ ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیچ کہتے ہیں نا، ہاؤسز. تو یہ جی آپ کا ڈیٹیچ پروناؤن ہے. باجی، ان جو کو آپ اوپر نے بھی لکھا ہوا ہے تھوڑی سی، کیا؟ جو اس کے بارے میں، جو ضمیر مرفوع، اس سے مراد وہ ضمیر ہے جو حالت رفع کو ظاہر کرے اور فاعل کے قائم مقام ہو. تو مطلب فاعل کا کیونکہ پڑھا نہیں ہے اس لیے آپ نے یہ پڑھا رہی ہے میں. نہیں، بس ابھی میں بیسیکلی یہ دو چارٹ آپ کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا اچھا چاہ ٹھیک رہی. تو دو میں چارٹس آپ سے چھٹیوں میں یاد کروانا چاہ رہی ہوں ٹھیک کہ ہے ایک دوسرے سے مل کے یاد کریں، ایک دوسرے سے سنائیں. ٹھیک ہے، جب بھی ایک دوسرے سے فون پہ بات کریں کچھ بھی، ایک دفعہ ضمائر سنا دیں. اور یہ دو چارٹ آپ کو آنے چاہیے، اور آپ سے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا زیادہ اس کو کمپلیٹڈ کریں گے نا اتنا مشکل ہو جائے گا. پہلے بیس ہو جائے، بیس کے اوپر پھر ہم چیزیں بنا لیں. تو یہ والے ضمائر جو ہیں یہ حالت رفع کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی یہ مرفوع ضمائر ہیں، اس لیے تو ان کو مرفوع منفصل کہہ رہے ہیں نا. ابھی آپ ان کو ضمائر منفصل بھی چلیں ٹھیک ہے، پورا نام ہی رکھ لیتے ہیں، ضمیر مرفوع منفصل. یعنی یہ آپ کے ڈیٹیچ پروناؤن ہیں، اور ان کو مرفوع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حالت رفع میں ہوتے ہیں. اور یہ 14 ہیں، اور آپ کی یہ رائٹ ہینڈ پہ آتے ہیں، رائٹ ہینڈ پہ. ٹھیک ہے، تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، اس طرح سے ان کو آپ یاد کرنا ہے. تو میں آپ کو ہینڈ کا وہ بھیجوں گی، اس کے اوپر دونوں طرح کی ضمیریں بنی ہوں گی. گوگل پہ آپ ذرا کریں، گوگل ٹائپ کریں اور اس میں ضمائر کا لکھ دیں، سارے چارٹ آپ کے سامنے آ جائیں گے. اتنا کچھ لوڈ کیا ہوا ہے. تو وہیں سے لے کے ہم لوگ پڑھاتے ہیں، وہیں سے لے کے ہم چیزیں کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ بھی اپنا کر سکتے ہیں.
थोड़ा सा अपना विजन ब्रॉड करें, खुद भी कोई एक्सप्लोर करने की, रिसर्च करने की कोशिश करें। वही कुएं का मेंढक नहीं बनना कि बस बच्चे 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 बच्चे, आगे बढ़ना है ताकि कल बच्चों को भी आगे बढ़ा सके। सही है, उनको भी जब जरूरत हो आपकी तो फिर आप आगे मौजूद हो, ये नहीं कि माँ को भी कुछ नहीं आता। तो ये वाली ज़मायर है ज़मूर मरफू मुनफसिल और ज़मायर मंसूब मुतसिल। ये मंसूब कहलाती हैं, ये सेकंड हैंड वाली हैं, वो मरफू कहलाती हैं, ये मंसूब कहलाती हैं, और ये अटैच्ड होती हैं, और ज़मायर का मतलब तो प्रोनाउन है। अब इसको पढ़ ले साइमा। जी पाजी का अगला वाला चार्ट। हाँ, ये मैंने अभी शेयर किया ना, ज़मीर मंसूब मुतसिल। जी, इससे मुराद वो ज़मीर है जो हालत नस्ब को जाहिर करे, यानी इस पर फाइल का फेल वाक़े हो। अभी देखो ना क्या कितनी गड़बड़ हो रही है। जी वाकई। फेल पढ़ाया नहीं, कुछ नहीं किया, फाइल क्या होता है, मफूल क्या होता है पता नहीं है, और ये ज़मायर का टोकरी। इसलिए मैं आपको कम से कम पे रखना चाह रही हूँ ताकि जब हम फेल पे जाएं तो आपको ये दो गर्दाने याद हो। ठीक है, दो गर्दाने याद हो जब हम इस पे जाएं तो। अच्छा, ये अभी करने का फायदा ही नहीं है हमें। बाजी जिस तरह हमने वो पहले मेरी बाजी जो थी उन्होंने ज़मीर मुत्तसिल ज़मीर मुनफसिल इस तरह से हमें याद करवाए थे। वही मैं भी करवा रही हूँ ना। मंसूब और मरफू का नहीं उन्होंने उस वक्त पहले बताया था। हाँ, तो बेसिक ना, ज़मीर अटैच और डिटैच दोनों है ना। बस ठीक है, इतना बताया था जी। हाँ, तो इनको मंसूब ज़मायर कहते हैं और ऊपर वाले मरफू ज़मायर होते हैं। ठीक है। अगर आप वो बीच में से निकालना चाह रहे हैं तो आप अटैच और डिटैच ज़मीर, तो अटैच ज़मायर के गर्दान कर लें, और डिटैच उनकी ये डिटैच अटैच्ड है और ऊपर वाले डिटैच्ड है। मंसूब और मरफू यही तो मैं कह रही थी ना, बीच में से निकाल दें। जी ठीक है, लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लें, वरना ज़मीर मुनफसिल यानी डिटैच्ड प्रोनाउन और ये वाले अटैच प्रोनाउन आपके लेफ्ट हैंड पे आएंगे। शक्ल दोनों की देख लें, ठीक इसमें भी है। कुछ आंखों वाले आ रहे हैं, है ना, मुश्तरक है, जैसे उसमें भी थे ना, तो ये चार मुश्तरक हैं दोनों में। ठीक है, और बाकी ये जितने भी हैं ये भी डिफरेंट है, ये भी उसमें नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये सारे उसमें नहीं आ रहे, तो ये आपको अलग से याद करने। एक दफा लिखेंगे ना बैठ के तो आ जाएंगे। बस ये आपने याद करने, इसको भी कोई जरूरत नहीं है याद करने की, ये पूरा भी जरूर याद नहीं है करना। सिर्फ वाहिद मुसन्ना और जमा, हु हुमा हुम। वहां पे क्या आया था, यहाँ पे हुआ आया था। अब यहाँ पे हुआ नहीं आ रहा, उसकी बजाय हु आ रहा है। यहाँ पे हिया आया था, जब आपको एक याद हो जाएगी दूसरी भी याद हो जाएगी। और यहाँ पर क्या आया था, अंता आया था, उसमें डिटैच प्रोनाउन में अंता। और यहाँ अंतुमा और अंतुम और अंती और अंतुमा और अंतुन्ना आया था वहां पे डिटैच प्रोनाउन में। और यहाँ पर क्या आया था, अना और नहनु आया था। ठीक। दोनों जमायर में लेफ्ट हैंड, मैंने इतना आसान कर दिया, एक राइट हैंड पे एक लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, तो जब मैं कहूँ लेफ्ट हैंड वाली जमीरें सुनाई तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाली सुनानी है डिटैच्ड, और राइट हैंड वाली जो है वो अटैच्ड है। सॉरी, वो डिटैच्ड है और ये अटैच्ड है। मोटी वाली जो है ना, मोटी मोटी जमीरें, वो कौन सी हैं, वो डिटैच्ड हैं। और ये जो छोटी छोटी हैं ये चूंकि अकेले नहीं आती है, कहीं पे का लिखा होगा कुरान में तो मिस ही हो जाएगा ना, या ये लिखा होगा ये लिखा होगा, इसलिए इसको जरूर किसी ना किसी साथ अकेले भी लाना हो तो इया का नाबुदु लाते हैं, अकेले का को नहीं लाते, या लगा के लाते हैं। तो जमायर आप याद कर लें, बाकी या का ये भी कर लेंगे, ये तो कोई मुश्किल ही नहीं काम, बेसिक काम है ये दो जमायर याद करना। तो कितने लोग वादा करते हैं कि याद करेंगे, कि याद भी मैं ही कराऊं। इंशाल्लाह। साइमा आप म्यूट करनी, शायद आपके घर में शोर है, या उज़मा का भी खुला हुआ माइक, मुझे नहीं नहीं पता मैं कहीं। नहीं मैंने अभी कहा है जी, मैं याद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप एक दफा पढ़ तो ले, आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जबानी सुना सकती हैं जबानी सुना दें, नहीं तो पढ़ के सुना दें। और ये वाले सारे चार्ट नहीं करने, इनको मैं क्रॉस लगा रही हूँ, ये वाले नहीं करने अभी हम। ठीक है, ये बात की बात है, हमने सिर्फ ये चार चार्ट में से ये दो चार्ट याद करने हैं, इनको अलग से लिख लें, या इनके मैं आपको चार्ट भेज दूंगी और हैंड पे बने हुए भी भेज दूंगी, फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। तो मुझे सिर्फ इन जमायर का नाम बता दें, ये कौन से जमायर हैं, ये वाले। जी ये मुनफसिल है ना। मुनफसिल्ला है। ठीक है, मुनफसिल्ला का मतलब होता है डिटैच्ड। जी मुनफसिल कहें, मुनफसिल्ला कहें,
डिटैच्ड काउंट, जो आपको आसान लगता है। ये जी हमेशा अकेले इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल सेपरेट। एक देखें क्या लिखा हुआ है, हालत रफ़ई को जाहिर करते हैं नंबर 1, इसलिए इनको मरफू कहते हैं, और फेल से अलग इस्तेमाल होते हैं, यानी ये एक बिल्कुल अलग कलमे की शक्ल में मुब्तदा बन के शुरू में आ रहे होते हैं, जैसे ऊपर भी अभी हुआ आया था, यहाँ पे ये आई थी ना जमीर, तो ये बिल्कुल हाँ अलग जी करके इस्तेमाल होते हैं, मरफू होते हैं इसलिए मुब्तदा भी बन जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि और एक अच्छा अपना वजूद रखते हैं, जमायर मरफू मुनफसिल जो है वो दर्ज झैल है, तो आप इनको मुनफसिल जमायर भी कह सकते हैं, डिटैच प्रोनाउन भी कह सकते हैं, जो भी जिस तरीके से भी आपको याद होगा, आपने नाम सही लेना है बस, कि जमायर मुनफसिला है, जमायर मरफू मुनफसिल है या डिटैच, जो भी आसान लगता है। ठीक है, ये अकेले आते हैं हमेशा, आपने कुरान में देखा होगा कि ये अकेले अकेले आते हैं बीच में कुरान में, क्योंकि मोटे मोटे है ना, तो अलग कलमा है पूरा ये। अब जी ये वाले जो हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ठीक है। अब ये जो हैं ये अटैच होके आते हैं हमेशा। अब ये किसके साथ अटैच होते हैं, किस किस के साथ अटैच होते हैं, 3 चीजें होती हैं ना, इस कलमे की कितनी किस्में होती हैं, वो तो अकेले आ गए ना ऊपर वाले, तो अटैच होने की बात करें कि कलमे की कितनी किस्में होती हैं, इस्म, 3 फेल और हर्फ फेल और हर्फ, तो ये तीनों के साथ अटैच होते हैं। ये इस्म के साथ भी अटैच होते हैं ये वाले जमायर, जैसे मैं किताब लगा दूं तो किताबू हो जाएगा, है ना, जी उसकी किताब, है ना, किताबू हुमा किताबू हम, तो मैंने पूरी पूरी किताब लगा के पूरी गर्दान कर ली, है ना। किताबू हा, उस लड़की की किताब, उन 2 लड़कियों की किताब, उन सब लड़कियों की किताब, मुन्नस की किताब, ठीक है। फिर तुम्हारे, तुम एक मुजक्कर की किताब, ये मुजक्कर लिखा हुआ है ना, तुम एक मुजक्कर की किताब, ऐसे देखना है, वाहिद है और मुजक्कर है और हाजिर है, तो तुम का मीनिंग आएगा। जी बच्चे, ठीक, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बच्चे हालत मजरूर में नहीं जाएंगे? जाएंगी ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं ना। अच्छा अच्छा, अब जैसे आप, आप हाँ है ना। मैं बता रही हूँ ना, किताबु हूँ में, अब जी ये जी है तो ये मंसूब जमायर ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मंसूब जमायर है, जमायर की 2 ही किस्में हैं, मरफू है और मंसूब है, ठीक है, या मुनफसिल है या मुत्तसिल है, एक ही बात है, 2 ही नाम है बस जमायर के। तो अब जब ये किताब के साथ होंगे तो फिर वो जमायर जो होंगे ना वो किताब, यानी मैं अभी अभी सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि वो इसम के साथ भी यूज हो सकते हैं, अभी वो क्या बन रहे हैं वो मैं आपको नहीं बता रही, ठीक है। ठीक फिर है वो मिस। फेल के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, मसलन हु जमीर को फेल के साथ लगाएं, खाला का हु, खाला का फेल है ना, तो खाला का मतलब है उसने पैदा किया, खाला का, और हु उसको पैदा किया, तो ये हु जमीर यहाँ पे लगी फेल के साथ। पहले मैंने किताबू हु की मिसाल दी इसम के साथ, किताबू हु, ये इसम है ना, किताब इसम है ना, और किताबू हु, फिर खलका हु, अब मैं इसको यूज करूंगी हर्फ के साथ, ठीक है। अब हरूफ तो कई किस्म के होते हैं, इन्ना वगैरह भी हमने पढ़ा है, इन्ना, है ना, अन्ना भी पढ़ा है, सब पढ़े हैं, और हरूफ जारा भी पढ़े हैं। तो हरूफ जारा के साथ लगा के देखते हैं किसको, हु जमीर को, तो लगाइए कोई हरफ जार बताइए जिसके साथ मैं यूज करूं इसको, हु को, कौन कौन से हरूफ जारा आते हैं आपको। बिही, जी बी, इला, इला, हाँ इला, तो इला हरफ जार है, तो इला के साथ जब हु जमीर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो इलई, इलैहि, इलैही हो जाएगा। तो ये यानी ये अटैच ही होके आने हैं ये वाले, ये अकेले नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये मिन के साथ अटैच, भी आएगा बाजी, हरूफ मिन के जार। साथ भी आएगा, तो मिन क्या हो जाएगा, मिन, मिन हो, मिन हो। अब देखें यहाँ पे जेर हो गई, यहाँ पे पेश हो गई, और किताबु हु जब था तो वहां पे भी पेशी आ रही थी हो जमीर पे। तो ये पढ़ने की आसानी के लिए, बाकी कुछ नहीं है। जमायर जो होते हैं मबनी होते हैं, उनका एक ही लिबास होता है, ये जो हम उसके ऊपर हरकत बदली करते रहते हैं ना, ये पढ़ने में जबान से आसानी के लिए, फ्लो के लिए करते हैं, इस बात को समझ जाए। इसका मतलब नहीं कि ये नहीं कि जमीर यहाँ पे मरफू है और यहाँ पे मजरूर है, वो सब जगह मबनी है, आपने उसकी पोजीशन देखनी है कि यहाँ मिन के बाद आ रही है तो ज़ाहिर मजरूर होगी, हरफ जर के बाद आ रही है, इलई हरफ जर है तो यहाँ भी मजरूर होगी,
یا فعل کے بعد آ رہی ہے تو یہاں پہ مفعول بنے گی تو منصوب ہوگی، تو یہاں پر یہ مجرور ہوگی کیونکہ حرف ہے، تو وہ بعد کی بات ہے. پہلے تو آپ ان کو یہ سمجھیں کہ یہ کس کس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتی ہیں. اٹیچ ہیں تو اکیلے تو آئیں گی نہیں، تو کس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں؟ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، حرف کے ساتھ اٹیچ. کلمے کی تینوں قسمیں جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. تینوں کی مثالیں میں نے دیکھ لی ہیں. آپ نے قرآن مجید میں بھی جب بھی کوئی ضمیر آئے نا، آپ اس ضمیر کے ساتھ دیکھیں وہ کس چیز کے ساتھ اٹیچ ہے، اسم کے ساتھ ہے، فعل کے ساتھ ہے، یا حرف کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں. اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ اچھا بھائی وہ اب اس کی کیا پوزیشن ہے، مجرور ہے، منصوب ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. تو یہ 2-3 باتیں بس ان کو ہی آپ نے کرنا، زیادہ نہیں کرنا. تو ضمائر منصوب متصل پڑھ لیں. اس سے مراد وہ ضمیر ہے جو حالت نسبی کو ظاہر کرے، یعنی اس پر فاعل کا فعل واقع ہو. اب اس کو بھی چھوڑ دیں کہ فاعل بھی نہیں پتا اور فعل بھی نہیں پتا، ہمیں ابھی کچھ نہیں پتا. فعل تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ فعل کیا ہوتا ہے، جس میں کام اور زمانہ ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہر فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور ہر فعل کا ایک مفعول ہوتا ہے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ فعل کا فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے. اب فاعل کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈوئر ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے. وہ جو کام کر رہا ہے وہ فاعل ہے، اس کو ڈوئر کہتے ہیں. اور مفعول کیا ہے؟ یعنی اس پر فاعل کا فعل واقع ہو. مفعول وہ ہوتا ہے جس کے اوپر فعل کا اثر پڑتا ہے، فعل کا اثر پڑتا ہے. مثلا اب میں ایک جملہ بولتی ہوں فعلیہ، ضربا، اور اس میں کیونکہ آپ یہ پڑھتے رہتے ہیں نا ڈیلی آیتوں میں، ضربا حامدن اور محمودن. ٹھیک ہے، اب مارا کام ہے، ایک فعل ہے. ٹھیک ہے، مارنے والا کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ وہ حامد ہے، اس کے پر ہمیشہ ضمہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا کیا ہوگا؟ یہ فاعل بنے گا. فعل کے بعد ایک ایسا اسم آ جائے جو مرفوع ہو تو اس کو ہم فاعل کہتے ہیں، اور زبر والا آ جائے تو اس کو مفعول کہتے ہیں. اتنے آپ نے 10 پارے پڑھنی، آپ کو پتہ ہے کہ زبر والا جو ہوتا ہے وہ جملے میں مفعول بنتا ہے اور یہ فاعل بنتا ہے. تبھی تو آپ اس کا کو میں ترجمہ کرتے ہیں، اس کا نے میں کرتے ہیں. تو مارا حامد نے محمود کو. ٹھیک ہے، محمود کو مارا. تو مارنے والا تو یہ ہو گیا فاعل. مارنے کا اثر کس پہ پڑا ہے؟ محمود پہ پڑا ہے، اس کو مار پڑی ہے نا. تو جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، یعنی فاعل کا جو فعل ہے، حامد فاعل ہے، اس کا جو فعل ہے ضربہ مارنا، وہ اس کا جس پہ اثر پڑا ہے وہ آپ کا مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ مطلب ہے. تو میں جو آپ کو انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ فاعل اور وہ پڑھا لیں پہلے اور یہ کر لیں، تو میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا ہے کہ فاعل اور مفعول کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فاعل وہ ہوتا ہے، یہ تو بات مشکل نہیں ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ ڈوئر ہوتا ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ محمود کیا ہے؟ یہ مفعول ہے جس کے پر اثر پڑ رہا ہے، مار پڑ رہی ہے اس کو. اسی طرح آپ کوئی اور جملہ بھی بنا سکتے ہیں، جیسے کتبہ حامدن. اب حامد نے کیا لکھا؟ ٹھیک ہے نا، تو اس نے سبق لکھا، تو الدرسہ ہو جائے گا. اب درسہ کیا ہے؟ سبق ہے، اس کے پر زبر ہی لائیں گے. اس نے سبق لکھا، تو لکھنے کا اثر لکھنے والا کون ہے؟ وہ حامد ہے. کیا اس نے لکھا؟ وہ الدرسہ ہے، سبق لکھا، تو اس پہ اثر پڑا. تو یہ باتیں بالکل کچھ لوگوں کو آتی ہیں، پتہ ہے ان کو، اور کچھ کو نہیں آتی، ان کو بھی آ جائیں گی. بس آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سیکھنا ہے، کم از کم اتنا تو ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ اتنے آتے ہیں، فعل آتے ہیں، فاعل آتے ہیں، وہ آپ کو ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو پھر مشکل ہوتا ہے. تو ہوم ورک کیا ہوا ہمارا؟ 2 چارٹ ہیں، میں ان کو بھیجوں گی دونوں چارٹس کو آپ کو گروپ میں. پھر اس میں ہینڈ بنے ہوئے بھیجوں گی جن کے اوپر یہ بھی ضمیریں لکھی ہوں گی، آپ نے اسی طریقے سے یاد کرنی. بس یہ آپ کا آج اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ پھر آپ ایبزارب نہیں کریں گے. تو پھر اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں ایک دفعہ. اس کو ریپیٹ اس طرح کریں گے کہ ضمائر ہوتے کیا ہیں؟ ضمائر ہم نے پہلے پڑھے ہیں 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں، لیکن یہ والے ضمائر جو ہیں نا وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں اسم چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ ضمائر تو اشارہ کرنے والے ہیں نا، یہ جوڑنے والے ہیں نا. یہ والے کون سے ہیں؟ جن میں اسم چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ والے ہیں. ان سے پہلے کوئی نون ہوتا ہے اور پھر یہ ضمائر اس کی طرف لوٹتے ہیں. تو جس طرح اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ضمائر کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب، جر.
پھر ہم نے کیا پڑھا کہ ضمائر کی بیسک جو 2 قسمیں ہوتی ہیں، ضمائر کی تعریف پڑھ لی، بار بار نام کا استعمال نہ کرنا پڑے. پھر ضمائر کی 2 قسمیں کیا ہے آپ کی، ایک تو مرفوع ضمائر ہے، بس اتنا ہی یاد رکھیں. مرفوع بھی نہیں کریں آپ، اٹیچ اور ڈیٹیچ کرنے اور آسان کر دیتی ہوں. آپ ان کو منفصل اور متصل بھی کر سکتے ہیں. منفصل جو بھی آسان لگتا ہے. منفصل کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹیچڈ. اور متصل کو کیا کہتے ہیں؟ اٹیچڈ. 2 طرح کے. اب ان 2 کے چارٹ جو ہے نا وہ آپ کو یاد کرنے ہیں. یہ ہے آپ کی منفصل ڈیٹیچڈ، اور یہ آپ کی کیا ہے؟ یہ والی متصل ہے. ٹھیک ہے، اٹیچڈ ہے. ان دونوں کے چارٹ آپ نے یاد کرنے ہیں. یہ ہے ہوا، ہما، ہم. اب اس کو تھوڑا لمبا کریں گے نا ہما کو تو آپ کو مشکل ہوگی، اس لیے میں تھوڑا سا اس کو جلدی پڑھنے میں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. یہ تو ہو گئے آپ کے ڈیٹیچڈ موٹے والے، اور یہ والے ہو گئے باریک. باریک. ٹھیک ہے. اب باریک والے کون سے ہیں؟ وہ اٹیچڈ ہیں، ہمیشہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں. کس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں؟ کلمے کی تینوں اقسام کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، کیونکہ اکیلے تو وہ گم جائیں گے، چھوٹے 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 چھوٹے. اس لیے ان کو کبھی اسم کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے ضرورت کے مطابق، کبھی فعل کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑتا ہے، کبھی ان کو حرف کے ساتھ اٹیچ ہوتے اٹیچ ہی ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ والا چارٹ ہے، اور وہ یہ والا چارٹ ہے. یہ والا، اس کو آپ نے یاد کرنا. ہو، ہما، ہم. آپ اس کو یاد کر لیں گے نا پھر یہ آسان ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا ہے نا، یہ سارے سیم ہی ہے اوپر، بس یہ 2 چینج ہوئے ہیں. ہوا ہو میں چینج ہو گیا، اور ہا جو ہے وہ ہیا ہا میں چینج ہو گیا. باقی انتا، انتما، انتم جو ہیں، انتی، انتما، انتنا، وہ کا، کما، کم، کی، کما، کننا میں چینج ہوئے. اور انا اور نحن جو چینج ہوئے وہ یا اور نا میں ہوئے. تو سمجھیں گے تو جلدی یاد ہو جائیں گے. باقی ابھی یہ والا بھی سب کچھ چھوڑ دیں، واحد، مثنیٰ اور جمع یاد کر سکتے ہیں نا، مشکل تو نہیں. فائزہ، فضا، سوری فائزہ. نہیں باجی، ایزی ہے. ایزی ہے، اتنا تو بول دیا میں نے. ریکارڈنگ بھی آپ کے پاس موجود ہے، میں آپ کو وہ بھی بھیج دوں گی، شیٹس بھی نکال کے. اور کیا کر سکتی ہوں میں؟ آپ کے منہ میں نہیں جا سکتی. بولنا آپ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بولیں گے اونچی آواز میں. عربی کو ہمیشہ جب بھی آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں نا تو قرآن کو بھی جب بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو سکھانے والا ہوتا ہے ان کو اونچی آواز میں پڑھاتا ہے. اور ہم بعد میں کیا کرتے ہیں، جب سیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو ہونٹ بھی نہیں ہمارے ہلتے، بس دل ہی دل میں نظروں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں. ہماری کمیونٹی میں ایسا ہوتا ہے نا؟ آپ نے قرآن خوانی میں کبھی دیکھا ہے نظروں سے قرآن پڑھتے ہوئے؟ وہ کہتے ہیں یہ ناظرہ ہے، اس کو نظروں سے ہی پڑھتے ہیں. یہ تو ہمارے خیالات ہیں. قرآن کو ہمیشہ اتنی آواز میں پڑھنا چاہیے کہ آپ کے کانوں کو سنائی دے، تبھی اس کا فائدہ ہے. عربی کو بھی آپ نے اپنی زبان کو کھولنا ہے، اونچی آواز میں پڑھنا ہے. ضمائر یاد کرنے ہیں تو اونچی آواز میں یاد کرنا. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کو بھی اللہ کا ذکر سمجھ کے کریں گے تو ہوگا. کیونکہ آپ قرآن میں یہ ضمائر 9 سے زیادہ ضمائر یوز ہوتے ہیں. ہر منٹ پہ آپ کو 1-2 ضمیریں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہر سیکنڈ پہ آپ کو 1-2 ضمیریں نظر آ رہی ہیں. ابھی آپ نے جان لی نا 2 طرح کی ضمیریں، اب آپ دیکھیے کتنی آپ کو نظر آتی ہیں. اچھا، کننا ہے، کم ہے، ہننا ہے، ہم ہے، کما ہے، یہ سب آپ کو نظر آئے گی. کا کی ساری نظر آ رہی ہیں. تو آپ کو انٹرسٹ پیدا ہوگا. اچھا، یہ یا متکلم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو یا متکلم کہتے ہیں. یا ہے اور نہ ہے. صحیح ہے. تو کچھ پیچھے کا سیکھیں گے تو میں آگے کچھ سکھا پاؤں گی، ورنہ میں یہیں پہ رہوں گی. کوئی آئے گا مائک پہ کچھ بتائے گا؟ فیڈ بیک. جانے سے پہلے آج آپ کی آخری کلاس ہے نا، پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ ملیں گے. کوئی مائک لے، اپنی آواز سنائے مجھے. سکورہ باجی آپا. ہاں. منفصل کا ایک اور بھی یعنی فاصلے سے ہے نا، ہوں. تو یعنی کہ وہ جڑی بھی نہیں ہوگی ضمیر. اور جو ہاں، جو متصل ہے وہ وصل سے ہے، جڑی ہوئی ہوگی، مطلب متصل وصل سے نہیں ہے. وصل سے نہیں باجی.
जुड़ी अटैच, वसल मिलाना होता है। ओके, तो मुत्तसिल का मतलब अच्छा मुत्तसिल का मतलब है इत्तसला यत्तसिलु इत्तसिल। मुत्तसिलिन मुत्तसिलुन। ता इसका उसका मादा इत्तसला, है। इत्तसला का मतलब होती है अटैच्ड, ओके। अटैच्ड। वसल तो मिलाना होता है, एक चीज को दूसरे से मिलाना या मिलना, है ना। तो ये जो होती है, ये जो कि जुड़ी हुई होती है ना, इसलिए इसको मुत्तसिल, इसमें फाइल है ना मुत्तसिल। और अगर मुत्तसल कहें तो फिर वो इसम मफूल बन जाएगा, मुत्तसिल है ये। वाव अच्छा मुझे लगता है चेंज हुई है इसकी ना, वो ता हाँ, वो असल ये। में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ ना, इब्तसला होता है ना, अभी क्लास की जुबान वो हो जाएगा। जी जी ये बाब इफ्तियाल से है ना, जी जी। इब्तसला। लेकिन जब हम दूसरे बाब में जाते हैं तो मीनिंग भी तो चेंज होते हैं ना। मीनिंग भी चेंज हो रूट जाता है, वर्ड तो ठीक। वही होता है, मीनिंग चेंज होते जाते हैं। सही। सही है। अब ये जी जी इब्तसला क्या होता है, जैसे इब्तका या, तो वो इत्तका बन जाता है ना। जी सही। इत्तका बन जाए, वो को हम ता में चेंज करेंगे, दो ता हो जाएंगे, तो दोनों को मर्ज करके इत्तसला बना लेंगे और फिर मुत्तसिलुन बन जाएगा, इस्मुल फाइल। अब ये दूसरे स्टूडेंट को अभी तो नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन उनको ये होना चाहिए कि अच्छा भाई हमें भी ये सीखना है, ये क्या है। हम में कोई सुरखाब के पर तो नहीं लगे, हमने भी इसी दुनिया में आके सीखा है। अल्लाह ताला जिसको, एक जो है ना, मैं आपको सच्ची सही बात बताऊं कि एक इंसान है जो ऐसा होता है जो ला इल्म पैदा होता है, उसके उसको शुरू में कुछ पता नहीं होता। ये बहुत पते की बात बता रही हूँ। जो भी सब पैदा होते हैं ना, जानदार जितने भी हैं दुनिया में, उनको पता होता है। वो इल्म के साथ अल्लाह ताला उनको हिदायत जितनी जरूरत है उनको, अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, खाना क्या है, शिकार कहाँ से, वो उनको अल्लाह ताला शुरू में ही दे देते हैं पूरी। इंसान ग्रेजुअली 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 सीखता है। अगर उसको शुरू में ही सब कुछ बता दिया जाए तो वो तो बर्दाश्त ही ना कर सके इतना सारा नॉलेज। तो अल्लाह ताला उसको ग्रेजुअली फिर ये थोड़ी थोड़ी चीजें आहिस्ता जैसे जरूरत होती है उसको देते हैं। ठीक है, वो फिर आप जितना सीख लें। ठीक है, कुछ तो जरूरत के मुताबिक ही सीखते हैं कि ठीक है भाई दुनिया चल जाए, इससे आगे नहीं बढ़ते। कुरान को भी सही करके नहीं पढ़ना सीखते, बस ठीक है आ गया नादरा पढ़ना आता है, ठीक है जैसा भी है। तो कुछ जो होते हैं वो एक्सीलेंस लेवल पे चले जाते हैं उसको लेके। तो जितना हो आप कोशिश करेंगे इतना होगा। तो बड़े की रखें और दुआ भी करें अल्लाह ताला से, और रब्बी ज़िदनी इल्मा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया हम क्या चीज है, दुआ भी मांगे, जो नहीं आता उसके लिए दुआ मांगे, जो आ गया उस पर तकबर नहीं करें, उस पर फख्र नहीं करें, उस पर शुक्र करें कि हाँ हमें ये आ गया, हम इस काबिल नहीं थे लेकिन हमें आ गया। तो ये हमारी याद करने, अल्लाह ताला से दुआ करते हो। ये वाले नहीं करने, ये वाले नहीं करने, ये वाले करने हैं, और ये वाले ये वाले बस जो मैं भेजूंगी वही करने। बाकी सब बात की बातें हैं, इसमें मुनादा है, ये भी आपका मार्फा के एग्जाम में से इसको पढ़ा दूंगी मैं मोटा मोटा जितना आपको चाहिए। फिर आगे जाएंगे, देखिए ये फाइल आ गया ना, फाइल। लेकिन ये बाद में इसको देंगे, ये आपने पढ़ लिया है, बल्कि ये आपने सब पढ़ लिया है। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, किताबुन, किताबानी, किताबूना तो नहीं होता ना, कुतुबुन होता है। मुस्लिमोन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, और मुस्लिमतुन, मुस्लिमात। इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा मुस्लिमतुन, और ये वाहिद है ना। और मुसन्ना में क्या होगा, मुस्लिमतानी, ये आपने पढ़ लिया है। और मुस्लिमातुन ये आपने पढ़ लिया है, इसमें मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। बाजी आप जो टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट भेजती हैं ना, तो बाजी आप इसका भी जरूर सेंड कीजिएगा मैं जो मिस। भेजूंगी, बस मैं ये जी कहती हूँ कि जी इंशाल्लाह। आप पे बर्डन ना हो जाए ना थोड़ा, बाकी चीजें हम्म, भी है। अब जी मुझे क्या जी पता आप लोग क्लास में क्या कर रहे हैं ना। तो मैं तो जी हर वक्त जब भी कोई टेस्ट देखती हूँ मेरा दिल चाहता है मैं भेज दूँ आपको। जी। तो क्योंकि आगे वो रमजान में उदारा कुरान होगा ना, तो फिर हम यानी कि इसके साथ साथ वो थोड़ा सा वो रहेगा साथ में ग्रामर का भी। बिल्कुल बिल्कुल मैं जी भेजूंगी, फिक्र नहीं कर, इसलिए मैंने जी सभी सेव किया हुआ है सब कुछ, ठीक है। जी तो जी फिर मैं इंशाल्लाह। जैसे ही होऊंगा आपको थोड़े फ्री होंगे, क्लासेस आपकी खत्म होंगी, क्लासेस तो मेरे ख्याल में दौरे कुरान कब हो रहा है।
भाई 1 मार्च से इंशाल्लाह ताला शुरू होगा। यानी आपके पास थोड़ी देर में 29 से का है, 29 से। जी 29 को, हाँ वेलकम रमजान, ठीक है आप सही कह रही हैं। तो फिर अगली नेक्स्ट क्लास आपकी नहीं ग्रामर की लेते ना, ताकि आप पूरी तरह इस पे ठीक है तवज्जो करें, ठीक है, दौरे कुरान पे। और फिर साथ साथ मैं कोई टेस्ट भेज दूंगी, आसान टेस्ट भेजूंगी, बिल्कुल जी आसान, मुश्किल नहीं हाँ जी होंगे, जिसको आप जानते होंगे, जो आपने पढ़ा हुआ होगा। जी और उसमें एक टेस्ट ये भी होगा ज़मायर के चार्ट भी लिखने का, वो जब आप कर लेंगी ना एंड पे वो भेजूंगी कि आप ठीक है ज़मायर के चार्ट प्रैक्टिस करें, तो ठीक उसका है टेस्ट हो, ठीक है। ठीक है चलिए ठीक है, इंशा ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, वाइशाकुम। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकात। वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाह खैर बाजी। ये मैं कुरान पे भी आपको लेके जा सकती थी, लेकिन कुरान पे तो आप पढ़ते रहते हैं ज़मायर ना, तो ज़मायर जी को आपने खुद देखना है कि वो किस तरीके से आ रही हैं, अकेले आ रही हैं, दो ही तरह की तो है, एक मोटी वाली राइट हैंड वाली, एक लेफ्ट हैंड वाली। लेफ्ट हैंड वाली आपको हमेशा जुड़ी हुई मिलेगी, आप देखें किसके साथ जोड़ के आ रही है, पीछे क्या लगा हुआ है, हर्फ लगा हुआ है, जी हर्फ में से कौन सा हर्फ लगा हुआ है, इन्ना वगैरह लगा हुआ है या रुफे जारा में से लगे हुए हैं। और उसके बाद फिर आप देखिएगा कोई इसम लगा हुआ है, इसम को पहचाने, फेल को पहचाने, ये नहीं कि फेल को आप इंशाल्लाह इसम बाजी। कहते रहे और इसम को आप फेल कहते रहे। अगर बहुत मुश्किल हो ना, तर्जुमा देख लिया करें नीचे, आपके पास बाजी अखबार है मुझसे ना। मैंने कहना था, किसी को कुछ हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मुझे बेशक मैसेज कर लिया करें, हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई ठीक है। क्वेश्चन हो तो। हाँ, तो आप साइमा है, दूसरी ये नसीफा भी है। नजीफा है, उज़मा है, कोई भी नहीं जिससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, जहां भी जो भी है नहीं बाजी, मुझे ये। इतना ज्यादा नहीं आता, मैं बस इसको कर रही होती हूँ, लेकिन माशाल्लाह से सिस्टर साइमा है और सिस्टर नजीफा है। हाँ ठीक है। तो लेकिन मैं ये कि इसको रिवाइज, यानी कि कोई और फोन कॉल कर लेता है या कोई पूछा तो वो ये होता है कि अपना भी वो ज्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ये इससे फायदा जरूर होता है। ये तो देखिए, सही जी बात। सहाबा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते थे ना, तो उसके बाद वो अपना मुजाकरा करते थे, ये तो सुन्नत जी है। मुनाजरा मुजाकरा करना अलग से, लोग बैठ के तो वो करते जी हैं, तभी इल्म पुख्ता होता है। हाँ कुछ जी देखिए वहां पे जब आप सुन रहे होते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बड़े गौर से सुन रहे हैं, क्लास भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है, कभी दिमाग बिल्कुल इधर उधर हो जाता है, कभी टीचर की बात समझ नहीं आती। तो वो जब एक को आ जाती है और दूसरे को नहीं आती, तो वो जब मिलते हैं ना आपस में, तो जिसको जी जो समझ नहीं आता वो समझा देता है, हाँ जी ठीक है। इससे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शुरू में कहा था, अपना कम से कम एक बडी जरूर रखें, अगर ज्यादा लोग मिलके नहीं कर सकते। जी जो लोग किसी के अंडर में कुछ सीख रहे होते हैं ना इंडिविजुअली, वो ज्यादा बेटर होते हैं क्लास में हर एतबार से। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनको तर्जुमा आता ही नहीं था, और अब दूसरों की क्वेश्चन से उनको तर्जुमा आ गया, जो जी बिल्कुल कुरान कहते थे हम छोड़ देंगे कोर्स, हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो रहा, वो इतने माशाल्लाह माहिर हो गए, इसी वजह से कि अलग किया उन्होंने। क्योंकि मैं तो यहाँ पे ना, आप लोग शाये होते हैं थोड़े, माइक पे भी नहीं आते, मेरा मसला ये भी है, और आप अकेले में एक दूसरे को जानते भी होते हैं अच्छी तरह, ठीक है। जी तो सबसे पहले तो माइक का खौफ दिल से निकालें, अगर कुछ सीखना है तो माइक का खौफ बिल्कुल निकाल दें, एक दफा आएंगे ना झिझक निकल जाएगी, और डरे नहीं बिल्कुल भी, मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, ठीक है। अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। तो अगले हफ्ते फिर क्लास नहीं रखते, फिर आप वही करें, आ रही हूँ। पूछ लीजिएगा सिस्टर सारा से, अगर करनी होगी तो मैं करवा दूंगी, नहीं करनी होगी तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। जी ठीक ठीक है। है जी बाजी। ओके, तो हाँ जी बस हमारा जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह। बाजी। अस्सलाम ओके, वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। इसको पता है चुप नहीं करेंगी जब तक मैं सलाम नहीं करूंगी। अल्लाह हाफिज।